بتانا مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے. تو چلتے ہیں خبروں کی طرف. جناب والا بہت ہی افسوسناک خبر, بہت ہی جناب والا دل ہلا دینے والی خبر ہے. جناب والا گوادر پورٹ کمپلیکس پہ جو حملہ ہوا, 7 دہشت گرد تھے. 7 دہشت گردوں نے یہ حملہ کیا اور بڑے کامیابی سے ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے یہ آپریشن میں جو حصہ لیا اور بڑی کامیابی سے یہ 7 دہشت گردوں کو انہوں نے مار گرایا. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان فوج کا حامی و ناصر ہے اور میں پاکستان فوج کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یاد رہے کہ یہ 2022 سے لے کر جو اب تک جو حملے ہو چکے ہیں, یہ جو حملے ہو چکے ہیں یہ 1560 حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں. 2022 سے لے کر آج تک جو حملے ہوئے ہیں یہ 1560 حملے ہوئے ہیں. تو یہ حملوں کے جو حملے, اللہ تعالیٰ پاکستان فوج کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ فوج کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں دے اور یہ ہمارے ملک سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور پاک فوج کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے. تو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں دونوں پارٹیاں نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک مشکلات کا شکار ہیں. نون لیگ کس چیز کا جو ہے وہ کس مشکلات کا شکار ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, اور تحریک انصاف جو ہے وہ کس مشکل سے گزر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. دونوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. اور نون لیگ کی جو ہے وہ مشکلات جو ہے کہ ان کو جو کینڈیڈیٹ ہے جو ضمنی الیکشن کی سیٹیں میں جو ہیں ان میں جو انہوں نے امیدوار کھڑے کرنے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہے. ضمنی الیکشن یہ ہوتے ہیں کہ جو مریم نواز نے سیٹ چھوڑی یا نواز شریف نے چھوڑی یا جو تحریک انصاف نے جو سیٹیں چھوڑی ہیں اس کے اوپر دوبارہ جو الیکشن ہوں گے. یہ کچھ چند سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن ہوں گے, اور یہ سمجھنے کہ یہ جو ہے اب وہ اس طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے, یہ کچھ چند ایک حلقے ہوں گے اور اس کے اوپر پوری ایک نظر رکھی جائے گی اور پورا ایک میڈیا کا زور ہوگا. یہ اس طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے. یہ اس میں دھاندلی جو ہے وہ بہت کم درجے پہ ہوگی. اور اب جو چلتے ہیں کہ نون لیگ کس مشکل کا شکار ہے, اور سادہ اور دوسری بات جو آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک تو جو رانا ثناء اللہ ہے وہ جناب والا سینٹ کے الیکشن میں یا سینٹ کے الیکشن میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں. دوسرے جناب والا خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ انہوں نے بھی جواب دے دیا. رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق جو ہے انہوں نے دونوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, اور یہ دونوں جو ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں آنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ خبر ہے. تیسری اور ایک اور خبر ہے میرے پاس کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایوان میں ان کو بلایا گیا. ان کو ایوان میں کچھ چند ایک سوال ان سے پوچھے گئے. تو پہلا سوال جو اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو پاکستان میں جو حکومت گری عمران خان صاحب کی, قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, وہ بار بار آپ کا نام لے رہا ہے, بار بار آپ کی بات کر رہا ہے کہ میری حکومت گرانے میں جو ہے وہ ڈونلڈ لو کا جو ہے وہ پورا کردار ہے, اور یہ جو ہے آپ نے کیا یا آپ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی میرا اس میں, اس کا جو جواب تھا اس نے کہا جی میرا تو یہ کوئی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ میرے اوپر الزام ہے, یہ جھوٹ ہے. تو وہاں جو اس کے اپنے شہر کے لوگ, جو اس کے اپنے وہاں کے جو بندے بیٹھے تھے, انہوں نے جھوٹ کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اب اس کی تھوڑی تفصیل پہ جاتے ہیں ذرا. میں آپ کو ایک دفعہ اس کی ساری تفصیل بتا دوں. تو ایک تو یہ اس نے کہا
دوسری جو بات اس نے کی، جو 2024 کے الیکشن ہوئے، یہ جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر اس نے بات کی کہ یہ جو الیکشن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ اب جو کچھ جو لفافہ صحافی ہیں وہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اس بات اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی ایسی معاملات نہیں ہے، کوئی ایسی عمران خان کی حکومت گرانے میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں ہے، یہ خود پاکستان کے لوگوں نے یہ عدم اعتماد کی وجہ سے یہ حکومت اس کی گری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ اصل میں جو لفافہ صحافی جو کر رہے ہیں، جو کانفرنس ہو رہی ہیں، جو ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ ہو رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ کوئی بھی جو چور ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میں بالکل صاف ستھرا آدمی ہوں اور بے شک یہ ہے، میں تسلی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب ہے کہ کوئی بھی چور جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ چوری کی ہے۔ تو سب سے بڑا جو ثبوت ہے، وہاں جو اس کے اپنے شہری لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی ٹائم جھوٹ بول رہے اس طرح کی وہ باتیں وہاں دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ اب جو صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں، اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے حکومت نہیں گرا، ڈونلڈ لو کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلان تھا، ٹھیک تھا۔ اب ایک بات کو تو وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، دوسری بات وہ بتا نہیں رہے کہ 2024 میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی شدہ ہوئے ہیں اور یہ فیئر اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ کوئی بات بتا نہیں رہا، ہر بندہ جناب والا جی ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، یہ بس لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ اور یہ دیکھو کہ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا جو 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ میرے پاس خبریں تھیں، یہ آپ کو ضروری بتانی تھی۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔